بسم اللہ الرحمن الرحیم جی، السلام علیکم۔ اللہ کے جہاں انسان پہ بے شمار نوازشیں ہیں، انعام ہیں اور رحمتیں ہیں، وہاں اللہ نے ایک صلاحیت بڑی بہترین جو ان سے انسان کو عطا کی ہے، اور اس صلاحیت کے بغیر اگر میں کہوں تو انسان زندگی نہیں گزار سکتا۔ We can drive, we can move all the things, we can make the decisions on behalf of a single faculty۔ ایک صلاحیت ہے جس کی بہاف پہ، جس کی بنیاد پہ ہم زندگی کے بڑے بڑے کام کر جاتے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ وہ صلاحیت اگر نہ ہو، اور دیکھا گیا کہ دنیا میں ایک بیماری ہے جس میں وہ صلاحیت چھن جاتی ہے، وہ صلاحیت ہے پرسیپشن کی، اندازہ لگانے کی۔ ہم دنیا کی واحد مخلوق ہیں جی جو اندازہ لگاتی ہے، جو تھوڑا سا ایسٹیمیٹ کر دیتی ہے۔ ایسٹیمیٹ یا اندازہ لگا لینا دنیا میں خدا نے اس معیار کا کسی مخلوق کو نہیں دیا۔ آپ کبھی جج کیجئے گا تو میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ یہ نہیں ہے کہ باقی مخلوقات کے پاس نہیں ہے فیکلٹی ہے۔ مثلا کتے کی پرسیپشن بڑی شاندار ہے، وہ سونگ کے بتا دیتا ہے کہ جی کون ہے اور کون نہیں ہے جی۔ جو شاہین ہے اس کے دیکھنے کی صلاحیت بڑی ایکسٹرا آرڈنری ہے جی، اس کی پرسیپشن ویژن میں بڑی شاندار ہے۔ انسان دنیا کی واحد مخلوق ہے جس نے پرسیپشن کو کنورٹ کیا ہے نمبرز میں۔ انسان کی جو تاریخ ہے اس میں سب سے بڑی ڈسکوری زیرو ہے۔ آپ کو شاید پتا ہے کہ نہیں پتا، انسان کی ہسٹری میں سب سے بڑی ڈسکوری نمبر 1، نمبر 2، نمبر 3 ہے۔ یہ انسان نے چیزوں کو میئر کرنے کے بعد اندازہ لگایا کہ اسے 1 کہنا ہے، اس کو 2 کہنا ہے، اس کو 3 کہنا ہے، اس کو ملٹیپلائی کرنا ہے، اس کو سبٹریکٹ کرنا ہے۔ دنیا کی کسی مخلوق کے پاس جو ان سب نمبرز نہیں ہیں جی۔ اور آپ نوٹ کیجئے گا کہ ہم اتنے نمبرز کو سمجھتے ہیں، ہم کروڑوں تک، اربوں تک جاتے ہیں، ہم مائنس میں جاتے ہیں، ہم پازیٹیو میں میکسیمم پہ جاتے ہیں۔ اب یہ جو صلاحیت ہے پرسیپشن کی، یہ نمبرز تو ایک پھر ویگ ٹرمینالوجی ہے۔ یہی نمبرز جگہ جگہ زندگی میں ہمارے آپ کو نظر آتے ہیں۔ مثلا کہیں پر نمبر کی شکل ہے 1 کلو، 1 کلو، کے جی، وزن۔ اب وزن جب بھی ہم نے ماپنا ہے، ہم نمبر کو استعمال کریں گے، ساتھ یونٹ کو یوز کریں گے تو پتہ لگ جائے گا ہماری جو پرسیپشن ہے یا ہماری ایکوریسی یہ بتا رہی ہے، ہمارا اندازہ یہ بتا، ہمارا باٹ یہ بتا رہا ہے، ہماری مشین یہ بتا رہی ہے کہ یہ اتنا اس کا وزن ہے۔ یہی نمبر آپ کو کہیں گزوں کی شکل میں نظر آئیں گے، 5 گز، پتہ لگے گا جی پورا سوٹ ہے اس میں جی، 5 گز، 5 فگر ہے جی، اور گز جو ان سے اس کا وہ یونٹ ہے، وہ بتا دے گا آپ کو جناب کہ یہ اندازہ ہے، یہ 5 گز جو ان سے ہے، دنیا میں جو اصل گز پڑا اس کے قریب ہے۔ اور یہ آپ کو یہ پرسیپشن ہر جگہ نظر آئے گی۔ آپ سڑک کے کنارے کھڑے ہو کے سوچیں گے کہ گاڑی کی جو سپیڈ ہے جو آ رہی ہے وہ تیز نہیں ہے اس لیے میں کراس کر دوں گا۔ آپ نے پرسیپشن ایک اندازہ لگایا، آپ کے پاس کوئی ایسا میٹر نہیں ہے، آپ کے پاس موٹر وے پولیس کی طرف کوئی کیمرہ نہیں ہے جو کیمرہ دیکھتا ہے اور اندازہ لگاتا ہے کہ جی یہ سپیڈ تیز ہے، 130 سے اوپر ہو گئی، 120 سے اوپر ہو گئی ہے، چلان کر دینا چاہیے۔ لیکن آپ کو اندازہ ہے کہ اگر میں کراس کروں گا تو یہ گاڑی مجھے جو سی وہ ٹکر مار دے گی۔ اچھا، آپ کو اندازہ ہے کہ جی میں اگر اس سپیڈ سے چل رہا ہوں تو میں پہنچ جاؤں گا۔ آپ زندگی میں نوٹ کریں، آپ بندہ کہتے ہیں یار تھوڑا تیز چل، وہ کہتے ہیں جی کیوں؟ کہتے ہیں یار تیری سپیڈ تو نہیں لگتا سی پہنچنا ہے۔ ہمارے اندازے آپ نوٹ کریں، آپ کو یہ اندازہ جگہ جگہ نظر آئے گا۔ آپ کو اندازہ ایسے نظر آئے گا کہ آپ کی نبض پہ کوئی ہاتھ رکھے گا، کہے گا یار تجھے 101 بخار ہے، تو وہ آپ حیران ہوں گے یار۔ آپ تھرمامیٹر پکڑ کے اس کو جھنجھوڑ کے اس کو بڑا ہلا جلا کے اس کے بعد زبان کے نیچے رکھیں گے۔ زبان کے نیچے رکھنے کے بعد آپ جو انسان ہے جی وہ چیک کریں گے تو پتہ لگے گا 101 بخار ہے جی، اور کمال ہو گیا جی، اس کا اندازہ بڑا زبردست ہے جی۔ اب ہوتا یہ ہے کہ یہ جو اندازہ لگانے کی صلاحیت ہے یہ خدا نے کیونکہ ودیعت کی ہے، گفٹ کی ہے، انسان کو اللہ نے نوازا ہے۔ خدا کو پتہ ہے اس کے بغیر یہ زندگی نہیں گزار سکتا۔ مثلا آپ چھوٹی سی مثال لیجیے گا، آپ کا چھوٹا سا بچہ ہے، آپ کبھی اس کو سڑک کے کنارے نہیں چھوڑتے، آپ کہتے ہیں اس کی پرسیپشن غلط ہے، یہ گاڑی کو ڈنکی سمجھ رہا ہے، یہ ٹکر مارے گا، اور حالانکہ ٹکر گاڑی کو نہیں لگے گی، ٹکر اسے لگ جائے گی، اس کا نقصان ہو جائے گا۔ آپ کبھی بھی جون سا ہے وہ ایک ہتھیار کو، اوزار کو بچے کو نہیں پکڑاتے، آپ کو پتہ ہے کہ اس کو اندازہ ہی نہیں ہے کہ کتنا خطرناک ہے۔ آپ جب بھی دیکھتے ہیں کسی چیز کو اندازہ ہی نہیں ہے تو آپ کہتے ہیں بڑی معصوم سی ہے، اس کو یہ چیز نہیں دینی چاہیے، اس کو پتہ ہی نہیں ہے۔ انسان کو اللہ نے یہ پرسیپشن کی صلاحیت دی ہے جی، یہ پرسیو کرتا ہے، یہ آسمان کی طرف دیکھتا ہے، کہتا ہے بادل آ جائیں گے، تھوڑی دیر بعد آ جاتے ہیں جی۔ انسان کو اللہ نے صلاحیت دی ہے، انسان جو ان سے وہ مٹی کی خوشبو سے علاقے کا اندازہ لگاتا ہے۔
انسان کو اللہ نے صلاحیت دی ہے وہ کپڑے کی پہچان کر لیتا ہے. انسان کو اللہ نے صلاحیت دی ہے, اس کی پرسپشن جہاں پہنچ چکی ہے کہ وہ میٹلز کو ڈیٹیکٹ کرتا ہے, پھر انالیسس کرتا ہے کام کی کتنی ہے. بڑی کمال چیز ہے. دیکھیں آپ کہ اندازہ لگاتا ہے, کبھی انسان نے سونے کو جو سا وہ لوہے کے باؤ نہیں لیا, اس کو پتا ہے یار یہ عام چیز ہے, اس کا ریٹ اتنا زیادہ نہیں ہے, لیکن انسان نے کبھی جو سا وہ لوہے کو سونے کے باؤ بھی نہیں لیا. بالکل جو سا سونا کبھی لوہے کی طرح نہیں, لوہا کبھی سونے کی طرح نہیں لے گا. آپ زندگی میں پرسپشن لگاتے ہیں, کوئی کہتا ہے جی یہ سونے کی مٹی ہے, آپ کہتے ہیں نہیں آپ مٹی ہے, سونے کی مٹی نہیں ہے. آپ کا پرسپشن ہے مٹی کو دیکھتی. آپ کو بندہ کہتا ہے جی بڑا خاص پتھر ہے, آپ کہتے ہیں جی رول رہے ہوتے ہیں نران کگان کہیں جو اس طرح کی بیٹی ہیں گیٹی ہیں جو ان سے مل جاتی ہیں, ٹھیک ہے جی. ایک بندہ کہتے ہیں جی یہ دیکھیں جی یہ ہیرا ہے, آپ کہتے ہیں جی بالکل ہیرا ہے. لیکن ایک بندہ آپ کو ملے گا وہ تھوڑا سا غور سے دیکھ کے کہے گا کہ نہیں نہیں میں میرا کام ہی ایجمس کا ہے جی, میں سٹونز کا کام کرتا ہوں, یہ آرٹیفیشل ہے جی, یہ نقلی ہے. اس کی پرسپشن اتنی زبردست ہے. اب آپ دیکھیں کہ انسان اس پرسپشن کو کہاں کہاں استعمال کرتا ہے. دنیا کی جتنی ایڈوانسمنٹ ہے وہ پرسپشن سے چل رہی ہے. مثلا آپ نے دنیا کا تیز ترین چلنے والا طیارہ چلانا ہے, اگر آپ کی پرسپشن کی صلاحیت اچھی نہیں ہے آپ کو پائلٹ نہیں بنایا جائے گا. آپ کو پتہ ہے دنیا میں جس کی بھی پرسپشن اچھی نہیں ہوتی اس کو پائلٹ نہیں بنایا جاتا, اور پائلٹ چھوڑ فائٹر پائلٹ تو بالکل ہی بنایا جاتا, کیونکہ وہ فائٹ نہیں کرے گا, وہ اٹھا ہو جائے گا. کیونکہ فائٹر پائلٹ جو سا ود ان اے سیکنڈ اس کو جو ڈیسیژن لینا پڑتا ہے عام بندہ سوچ بھی نہیں سکتا. مثلا عام بندے کو پتہ ہی نہیں ہے کہ یار میں اس سپیڈ پہ آپ نے کبھی کسی کو دیکھا ہو گاڑی چلاتے اس کی گاڑی الٹ گئی ہو, پتہ لگا اس نے سپیڈ کو اور موڑ کو مینج نہیں کیا, اس کو اندازہ نہیں ہوا کہ یار اس سپیڈ پہ اس طرح کا موڑ نہیں موڑنا چاہیے مجھے, رائٹ اور رانگ جی. اس نے اس طرح کا موڑ دیکھا ہے, اس کو اندازہ ہی نہیں ہے کہ سپیڈ پہ اگر میں جا رہا ہوں, اس کا مطلب ہے جی یہ جو ڈرائیو ہے, یہ بڑے دھیان سے جملہ سنیے گا, یہ ڈرائیو ہے, یہ جو موشن ہے, اس کا سب سے زیادہ لنک ہے پرسپشن کے ساتھ. اب ایک جملہ میں اور دینے لگا ہوں اس کے ساتھ جوڑ کے, زندگی میں بھی وہ لوگ فاسٹ ہوتے ہیں جن کا آگے بڑھنے والے ہوتے ہیں جن کی پرسپشن بڑی اچھی ہوتی ہے جی. آپ کبھی کسی کو بونکر کو جس کی پرسپشن کوئی اچھی نہیں ہے اس کو ترقی کرتا نہیں آپ دیکھیں گے جی. وجہ یہ آپ کو بڑے لوگ ملیں گے کہیں گے جی میں ہمیشہ تو کھو ہوتا ہے, وہ اصل میں بتا رہے ہوتے ہیں کہ میری پرسپشن اچھی نہیں ہے جی, میں ہمیشہ جو ان سا وہ لوگوں کی باتوں میں آ جاتا ہوں. لیکن جی میں ان کو کہتے صحیح بندہ نہیں ملیا, وہ بتانا چاہ رہا ہے میری پرسپشن اچھی نہیں بندوں کے بارے میں. کیسے نہیں ہے جی, میں اندازے نہیں لگا پاتا کام کا بندہ کون سا اور جو کام کا نہیں ہے وہ کون سا, آگے جی. اچھا اب پرسپشن جو سی ہے یہ خدا کو پتا ہے کہ اس کے بغیر زندگی نہیں گزاری جا سکتی. مثلا میرا بچہ جو سا وہ کہتا ہے موٹر سائیکل لے کر دیں, میں کہتا ہوں تھوڑا سا بڑا ہو جائے یار, تیری ابھی سڑکوں کے بارے میں, رستوں کے بارے میں, موٹر سائیکل کی سپیڈ کے بارے میں تیری پرسپشن اچھی نہیں ہے, بڑا ہو جائے گا میں تجھے وہ لے دوں. ایسے ہی نا جی, آپ کبھی بھی جو اہل نہیں ہے اس کو کوئی چیز نہیں دیں گے جی. آپ کہیں گے یار یہ ابھی 8 سال کے اس کو اگر دیا تو یہ حادثہ کر دے, اس کی پرسپشن وہاں نہیں پہنچی. آپ کبھی بھی جو سا ہے جس کو پیسے کی سمجھ بوجھ بہت اچھی نہیں ہے اس کو نہیں پکڑائیں گے, ہمیں اڑا دے گا یار پکڑ کے, اس کی پرسپشن اندازے نہیں ہے, اس کو یہ پرسیو اچھا نہیں کر سکتا. اب یہ صلاحیت کمال کی ہے جی, ہم سارے ابھی تک کی 5-7 منٹ کی گفتگو میں قائل ہو گئے ہوں گے کہ اللہ نے کمال کر دیا جی, ہمیں پرسپشن دی ہے جی. لیبارٹریوں میں استعمال ہو رہی ہے, سائنٹسٹ استعمال, ہر بندہ استعمال کر رہا ہے, خاندانوں میں استعمال ہو رہی ہے, رشتہ داریاں اس سے ہوتی ہیں, آپ کو پتہ ہے جی, ساری پرسپشن کی بنیاد پہ ہوتی ہیں جی. میں میرے پاس کل کوئی محترمہ بیٹھی ہوئی کہتی جی وہ جو میرا رشتہ دیکھنے آئی تھی نا عورت, لڑکا بھی تھا, ماڈرن کیونکہ زمانہ آ چکا ہے, تو وہ جو عورت تھی نا لڑکے کی ماں, وہ مجھے بڑی اچھی لگی. میں کہا انشاءاللہ خراب نکلے گی بعد میں. کہتی آپ کو کیسے پتا؟ میں کہا یار یہ سارے کے سارے ایسے ہی ہوتا ہے یار, یہ نا شروع میں بڑا اچھا لگتی ہیں تو بعد میں جناب وہ شکل بدل لیتی ہیں بالکل جو انسان ہے. اچھا اب وہ بڑی حیران ہو رہی کہ آپ کیسے کہہ رہے ہیں. میں کہا یہ نارمل ہے, انسان جو انسان وہ چیز کو جب لینا ہوتا ہے وہ ویٹ کرتا ہے. وہ اپنی گاڑی کو کہتا ہے جی یہ چیتی ہے, اپنی موٹر سائیکل CD70 کو کہتی ہے اور دنیا کی ایسی موٹر سائیکل ایسی گاڑی کسی کی بھی نہیں ہوتی. انسان ہر چیز کو بڑا کرتا ہے جی, میگنیفائی کر دیتا ہے. انسان جو انسان وہ چیزوں کو بڑا کرتا ہے, اس کو میگنیفائی کرتا ہے, اس کو زبردست کر دیتا ہے جی. لیکن آپ کبھی زندگی میں غور کیجئے گا کہ یہ جو پرسپشن ہے اس پہ کبھی تھوڑا سا اس پہ بھی آزمائیے کہ پرسپشن کی جہاں اتنے فائدے میں نے گنوا دیے آپ کو, پرسپشن کا ایک نقصان بھی ہے جو ہمارا آج کا ٹاپک ہے جی. وہ نقصان کیا ہے؟ ہم اس پرسپشن کو جس کو میٹل پہ لگائیں اچھی بات ہے, کاروبار پہ لگائیں اچھی بات ہے, جہاز پہ لگائیں اچھی بات ہے, گاڑی چلاتے سڑک پہ لگائیں اچھی بات ہے, سڑک ٹپتے ہوئے لگائیں اچھی بات ہے, ہمیں اسے بندوں پہ نہیں لگانا چاہیے. ٹاپک آج کا یہ ہے جی.
ٹھیک ہے جی. ہم کیا کرتے ہیں, ہم اس پرسیپشن کو پکڑتے ہیں اور پرسیپشن کو بندوں پہ لگا دیتے ہیں. بندوں پہ کیسے لگاتے ہیں؟ ہم پرسیپشن کے اصول و ضوابط, تمام کے تمام فٹے, تمام کے تمام ترازو, تمام کے تمام ڈیٹیکٹر, تمام کے تمام جو میگنیفائنگ گلاس ہے وہ لگاتے ہیں بندوں پہ جی. اب ہوتا کیا ہے, یاد رکھیے گا یہ کام اور یہ ٹھیکہ اور یہ ذمہ داری ہماری نہیں ہے جی. جب بھی ایک کام جس کا نہیں ہوتا وہ کرتا ہے تو وہ کام اچھا نہیں کر سکتا. مثلا آپ کبھی بھی کسی اچھے مالی سے کارپینٹر کا کام لے کے دیکھیے, بیڑا غرق کر دے گا لکڑی کا سارے کا سارا. آپ مہنگی قسم کی ٹیک لکڑی لے کر آئے ہیں, بنگال سے آپ نے منگائی ہے, ہاتھ پھیرے تو آپ کو لگتا ہے کیا لکڑ ہے, اور جناب کیا زبردست جونسن اس کی کوالٹی ہے, اور کس طرح فٹ پڑی ہے پتہ لگا جی 6500 روپے اسکوائر فٹ پڑی ہے, آپ نے 2 لاکھ کی منگائی ہے. آپ کسی موچی کو پکڑا دیں کہ جی آپ کے ہاتھ بڑا صاف ہے جوتیوں پہ, تو آپ مہربانی کریں میری اس لکڑی پہ بھی ذرا تب آزمائی کریں. وہ کرے گا جی, لکڑی کا ستیہ ناش ہو جائے گا جی. ٹھیک ہے جی. اچھا یہ شاید لکڑی کا نقصان ہو جائے تو کوئی فرق نہیں پڑتا, دوبارہ آ جائے گی. لیکن ہم جب یہ سارے پیمانے بنا کے اور غلط قسم کے پیمانے بنا کے پرسیپشن کی اتنی شاندار صلاحیت جو اللہ نے ہمیں دی ہے, جب ہم انسانوں پہ لگاتے ہیں تو بڑا کام خراب ہوتا ہے جی. کام کیسے خراب ہوتا ہے؟ ایک تو یہ ہوتا ہے کہ یہ ذمہ داری جو ان سی ہے یہ کام رب کا ہے جی. پہلی بات واضح کر دوں, قرآن میں جگہ جگہ, حدیث میں جگہ جگہ آپ کو ملے گا وہ کہتے ہیں جی میں ہوں دلوں کے حال جاننے والا. ٹھیک ہے کہ نہیں؟ وہ جو آج کا ہم نے وہ ٹائٹل تھا دل دریا سمندر ڈونگے, اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان اتنا گہرا ہے دنیا کا کوئی بندہ اندازہ نہیں لگا سکتا جی. آپ عام طور پہ جرنلی چیزوں کو اسیس کر سکتے ہیں, میں اس کے ساتھ ڈیل کروں یا نہ کروں, کرنی چاہیے, یہ پرسیپشن ہونی چاہیے. لیکن یہ کہ یہ گناہ گار ہے کہ نہیں ہے یہ میری پرسیپشن نہیں ہونی چاہیے. یہ میرے رب کی ذمہ داری ہے جی, یہ میرا معاملہ ہی نہیں ہے, یہ اللہ جانے اور بندہ جانے. ٹھیک ہے جی. ہم کیا کرتے ہیں اس پرسیپشن کو پکڑ کے زندگی میں لے آتے ہیں. ٹھیک ہے جی. جب لے کر آتے ہیں تو پھر ممکن ہے کہ جناب یہ پرسیپشن ہمیں خراب کرے. اب خراب کیسے کرتی ہے؟ دیکھیں ایک تو ہمارا جو انسان ہم نے ایک بدی کر دی بہت بڑی, اور یہ بدی شکل کی بدی ہے جس کے بارے میں مفہوم آتی ہے, حدیث کا ایک آتا ہے جی کہ آپ کی نیکیاں اس کے کھاتے میں چلی جاتی ہیں, کیونکہ آپ نے جو انسان اس کا نقصان کیا, آپ نے زیادتی کی اس کے ساتھ, آپ نے اس کے بارے میں وہ پرسیو کیا جو وہ نہیں ہے, تو وہ آپ اس کو جو سا نیکی اس کے کھاتے چل جائیں گی. آپ بڑی سی نیکیاں کر رہے ہیں اپنی طرف سے, لیکن آخر کے روز پتہ لگے گا کہ آپ کی نیکیاں بھی تقسیم کر دی گئی, آپ کے پاس بچا ہی کچھ نہیں. ایک چیز. دوسرا جو سا سب سے بڑا نقصان جو سا وہ یہ ہوتا ہے زندگی میں, کہ زندگی میں بندے کام ہونے شروع ہو جاتے ہیں جی. اب اصل میں ٹاپک پہ اب جہاں جانے لگا ہوں نا, جہاں اصل کھل کے بعد, ججمنٹل ایٹیچیوڈ نہ رکھیں زندگی میں ریلیٹڈ ٹو پرسنس. دیر آر فیو ایٹیچیوڈ سوسائٹی میں ملیں گے آپ کو, اب تو کامن ہو ہی رہا ہے. سوسائٹی زوال کا شکار ہوئی ہے تو یہ رویہ بڑھ جاتا ہے, اس کو کہتے ہیں شک کرنے کا رویہ. شک یا پھر ججمنٹل ایٹیچیوڈ آپ کو کامن ملے گا جی. لوگ کمنٹ کر رہے ہیں یار بڑا گناہ گار ہے, یار ہے بڑا ظالم انسان, بڑا فلانا ہے. اچھا وہ بندہ پوچھے یار تمہیں کیسے پتا یار؟ پتا کوئی نہیں, میرا دل کہہ رہا ہے. کو فٹا کو پیمانہ کو دیکھا ہے؟ کوئی نہیں دیکھا. جو تمہیں کسی نے کہا جی مجھے بس تمہارا واسطہ اس کے ساتھ نہیں. اچھا اس یہ بات کہنے سے تمہیں کو فائدہ ہوگا؟ نہیں ہوگا. اس کو کوئی نقصان مجھے غلط. اب یہ جو رویہ ہے نا ججمنٹل, یاد رکھیے گا جس کا بھی ہوگا نا وہ اپنے جنازے کے بندے کام کر دے گا. بڑا اہم جملہ بولا میں نے. بہت ججمنٹل انسان کلا رہ جاتا ہے, زندگی میں کلا رہ جاتا ہے. یعنی اب آگے حدیث آنے لگی ہے تو وہ سٹرینتھن کر دے گی اس بات کو. جب بھی یہ آپ میں رویہ ہے نا تو اس کی نشانی بتا رہا ہوں, بندے کام ہونے شروع ہو جائیں گے. زندگی میں یہ رویہ جس کے پاس بھی ہوگا نا بندے کام ہو جائیں گے. اچھا وہ گلا باہر ڈھونڈے گا, گلا اندر ہے. گلا کا ڈھونڈے گا دنیا دیکھو جی کیسی ہے, حالانکہ اصل میں کیا ہے بڑا شاندار. وہ ہمارے ایک بڑے سینئر قسم کے اینکر بھی ہیں اور بڑے سینئر قسم کے جو ان سے وہ میزبان بھی ہیں اور سینئر قسم کے جو ان سے وہ دانشور بھی, نعیم بخاری صاحب بڑی شاندار انہوں نے ایک دن بات کی. وہ کہتے ہیں یار اگر بندہ ناخوش ہے ٹھیک ہے, کچھ عرصے بعد پھر دیکھا ناخوش ہے, پھر دیکھا ناخوش ہے, پھر مسئلہ باہر نہیں اندر ہے, پھر مسئلہ باہر نہیں ہے. جو بندہ یار ناخوش ہے نا یار, وہ بندہ وہ گلا کرتا رہتا ہے, کھپتا روتا رہتا ہے, چیخیں مارتا رہتا ہے, کیڑے نکالتا رہتا ہے, اس کے ساتھ مسئلہ ہوتا ہے کوئی نہ کوئی. اس کا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ اس نے اپنی زندگی میں پرسیپشن کے ٹول کو, بڑی شاندار صلاحیت جو اللہ نے دی ہوئی ہے, اس کو منفی استعمال کیا ہوتا ہے.
اور کہاں لگایا ہوتا ہے؟ بندوں پہ لگایا ہوتا ہے. ٹھیک ہے جی. بندہ پوچھے یار تو کپڑا چنگا چوز نہیں کر سکتا, کہندا اتنے لائی نہیں صلاحیت, ہمیشہ بندے سے لائی. بندہ پوچھے یار تم کدے زندگی کوئی اچھا تو فیصلہ کیتا ہے؟ کہندا میں فیصلے دی کرنے دی صلاحیت ہمیشہ بندے دے لانا, کدے اپنی زندگی نہیں لاندا, ہے کہ نہیں ہے جی. یار بندہ پوچھے یار کبھی تو نے اپنا انالیسس کیا ہو؟ کہتا نہیں, میں سارے پیمانے جو ان سے ہمیشہ دوسروں کے لیے ہوتے ہیں. دیٹس وائی واصف علی مائی ٹیچر سیز کہ ساری زندگی انسان پیمانے بناتا رہتا ہے دوسروں کو ماپنے کے, خود کو ماپنے کا وقت نہیں ملتا. دس از دا ٹریجڈی آف لائف. یہ ہے آج کا سیشن کہ اتنا گہرا دل جس کے بارے میں آپ کہیں اندازہ لگا لیتے ہیں یار اس کے اندر یہ ہے, اور یار وہ کہہ رہا ہے وہ رب ہی جانتا, دلوں کے حال رب جانتا ہے. آپ اپنی عام ڈیل میں پرسیپشنیں یوز کریں, اچھی بات ہے. جاب کس کو, ریکروٹمنٹ میں تو چلتی پرسیپشن ہے, بندہ پروڈکٹیو ہے جی رکھ لو, اس کو رکھنا ہے کہ نہیں رکھنا. یار گارڈ ہے تو مخلص ہونا چاہیے, وفادار ہونا چاہیے, احساس کرنے والا ہونا چاہیے. گھر کی کام والی کو رکھتے بھی آپ پرسیپشن یوز کرتے ہیں, چوری نہ کر لے یار, اس کے اندر کوالٹیز کچھ ہوں, اوکے ناٹ جی. تو اچھی بات ہے کریں, لیکن یار خدا کے لیے لوگوں کے عاقبت کے حوالے سے پرسیپشن نہ بنائیں. یہ رب کی ذمہ داری. رب جانے, روز محشر جانے, قیامت کا روز جانے, یوم حساب جانے, اور اس کے پیمانے جانے. اور جتنی روایات وہ ملتی ہیں نا کہ کتیا کو دودھ پلانے سے اللہ نے بخش دیا, اللہ کا نام اونچا رکھنے سے بخش دیا, یہ ساری اس لیے ہے کہ آپ لوگ نہیں ہوتے اور میں نہیں ہوتا پرسیپشن بنانے والا, یہ جاننے کے لیے کہ یار کون سا عمل جو سا کل کو کہاں لے جائے. تو پتہ ہی کوئی نہیں ہے کہ میں ممبر پہ بیٹھ کے شرارت کرتا رہوں اور کوئی میں خانے میں بیٹھ کے بخشا جائے. کیا پتہ ہے یار کسی کا, کسی کی نیت کو کیا کہا جا سکتا ہے. مثلاً کیسے, شاید اس کا میں خانہ, اس کی ذات تو اپنے ذات تک نقصان ہے نا, لیکن ممبر پہ بیٹھ کے جو میں نقصان پہنچا رہا ہوں وہ بڑا نقصان ہے. اب یہ میرا جملہ نہیں ہے, یہ علی اجویری کا جملہ ہے جو میں نے کہا ہے. کہاں سے جملہ ہے؟ کشف المحجوب سے جملہ ہے. ٹھیک ہے جی. اور اب وہ بات جو میں نے پیچھے کہی ہے کہ ایسا بندہ جو ججمنٹل ہے اس کو زندگی میں پتہ لگنے لگ پڑتا ہے, آنکھیں کھلے نہ کھلے پتہ لگنے لگ پڑتا ہے, احساس ہو نہ ہو پتہ لگنے لگ پڑتا ہے. ایسے بندے کے حوالے سے شاندار ہمیں جو حدیث ملتی ہیں وہ ملتے, اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ وہ شخص جنت میں نہیں جائے گا جس کی شر کی وجہ سے لوگ اسے چھوڑنا شروع کر دیں, یعنی اکیلا رہ جائے. ایسے دنیا میں لوگ ملیں گے آپ کو جن میں کوئی خامی نہیں ہے, صرف ایک خامی ہے, وہ کیا ہے؟ دے آر ججمنٹل. دے آر وٹ؟ دے آر ججمنٹل. اینڈ ہاؤ دے جج؟ انہوں نے اپنے اصول و ضوابط بنائے ہوئے. یار تم کون ہوتے ہو, تم کون لگے ہوئے ہو, تمہارے پاس کہاں سے اتھارٹی آ گئی, تمہیں کس نے کہہ دیا, تمہیں جون سا کس نے یہ طاقت دے دی کہ تم جون سا وہ پرسیپشن اندازے لگاؤ, جج کرو, اور اس کے بعد جون سا وہ اس پرسیپشن کے اصولوں کو انسانوں پہ لگا دو. ٹھیک ہے کہ نہیں. اب ایک سوال ہے نہیں میرا یہاں تک پہنچنے کے بعد, تاکہ جون سا وہ اس کا سولوشن مل سکے. ایسا رویہ بنتا کیوں؟ زبردست سوال ہے. پہلی بات تو یہ کہ پرسیپشن اللہ کا تحفہ. اس پرسیپشن کے بارے میں شروع میں 10 منٹ میں نے ٹکا کے فائدے بتا دیے. پھر میں نے بتایا کہ اس پرسیپشن کو جب بھی آپ دھاتوں, سڑک, گاڑی, چیزوں کے علاوہ بندوں پہ لگائیں گے نا, اور ان کے دلوں کے حال کو پڑھنے کی کوشش کریں گے, تو بڑا خطرناک کام ہوگا. ٹھیک ہے, ایک تو اللہ ناراض ہوگا, آپ کی نیکی کم ہوگی, دوسرا بندے کم ہونا شروع ہو جائیں. یاد رکھیے گا, دنیا میں ریلیشن کی فیلنگ ہوتی ہے, سب سے امپورٹنٹ فیلنگ ہوتی ہے, وہ زبان سے کمیونیکیٹ نہیں ہوتی, وہ فیلنگ کمیونیکیٹ ہو جاتی ہے. بڑا آسان سا یہ کلیہ ہے. آپ کبھی جاننا چاہتے ہیں نا کسی سے اپنا تعلق, اپنے آپ سے پوچھا آپ کا تعلق اس سے کیسے, آپ کو جواب آ جائے گا اس کا میرے سے تعلق کیسا ہے. نہیں سمجھے, یہ کبھی نہیں ہو سکتا. مجھے جب بھی کوئی آ کہتے ہیں جی میں بڑا اچھا ہوں لیکن وہ میرے سے اچھا نہیں, میں کہتا تم اچھے نہیں ہو سکتے, کیونکہ جو بھی اچھا ہوتا ہے نا اس کی صرف کی ہوتی ہے آزاد ہوتا ہے اچھا ہو. ہم کنڈیشنل اچھا ہوتے ہیں, کیونکہ میں اچھا ہوں تو وہ بھی اچھا ہو. نہیں, تم اچھا ہو کے آزاد ہو کے دیکھو, وہ اچھا ہو جائے گا خود بخود. اس میں آپ کے اخلاص کی شعائیں اس تک چلی جائیں گی. اچھا, پھر اکثر جو ایسا بندہ کہہ رہا ہوتا ہے نا, وہ اچھا ہوا ہوتا ہے کسی فائدے کے لیے, اس کو کوئی کام ہوتا ہے, اس سے کہتے دیکھیں جی میں اس سے کتنا اچھا ہوں اور یہ میرے سے اچھا نہیں ہے. اس نے کوئی کنسائنمنٹ پکڑنی ہے اس سے, اصل میں کوئی دیہڑی لگانی ہے, تو وہ اچھا اس لیے ہوا ہوتا ہے. اصل میں جو اچھا ہے نا وہ کہتا ہے یار یہ کچھ بھی ہے تو اچھا ہی. تو یہ بات کلیئر کر لیجئے کہ
جب بھی یہ رویہ ہوگا تو یہ رویہ گھاٹے کا ہے. دنیا میں بندہ گھاٹے کی چیز کو نہیں لینا چاہتا. دنیا میں کوئی انسان ایسے بینک میں اپنی چیز نہیں رکھانا چاہتا جس کے بارے میں گمان ہے کہ رات کو چوری ہو جانی ہے. دنیا میں انسان کوئی ایسی گاڑی نہیں خریدنا چاہتا جس کے بارے میں گمان ہے اس کا ایکسیڈنٹ ہونا ہی ہونا. دنیا میں کوئی انسان ایسا کپڑا نہیں خریدنا چاہتا جس کے بارے میں گمان ہے کہ چند دنوں میں پھٹ جانا ہے. دنیا میں انسان کوئی ایسی شادی بھی نہیں شاید کرنا چاہتا جس کے بارے میں پتہ ہے یار چند دن بعد یہ اس کا انجام اچھا نہیں ہے. تھنک اباؤٹ دیٹ. اگر تھوڑا سا پتہ لگ جائے یعنی اتنے. اور ہم اپنی زندگی میں اس پرسپشن کے رویے کو جب مس یوز کرتے ہیں اور سٹینڈرڈز بناتے ہیں بڑے مشکل قسم کے, پھر ان میں سے گزارتے ہیں. جیسے وہ کلے ہوتی ہے نا تو اس کی آگے ڈائیں ہوتی ہیں بچوں کے پاس, وہ اس موم کو ایسے لگا کے کہتے ہیں کہ سٹار بن گیا, پھر ڈک بن گیا. ہم کیا کرتے ہیں, ہم بندوں کو ان سے گزارتے ہیں, کہتے ہیں دیکھو یہ صحیح طرح کی ڈک نہیں بنی. یار وہ جیسا ہے ویسا لو. یاد رکھیے گا جو کہتا ہے نا جی اگر آپ تھوڑے سے ٹھیک ہو جائے تو میں آپ کا دوست بن جاؤں گا, وہ دوست نہیں. آپ ڈیفینیشن یہ آپ جیسے بھی ہیں نا مجھے قبول ہے. اور سمجھدار انسان دوست بنا کے اپنے رویے سے تبدیل کرتا ہے دوسروں کو. جو کہتا ہے نا جی آپ کو میں نے ابھی ٹھیک کرنا ہے وہ ٹھیک نہیں ہوگا کبھی. کمال یہ ہوتا ہے کہ آپ نے ٹھیک کرنے کے لیے جو واحد جگہ ہے نا وہ دل ہے. سمندر اٹھوں گے جس کے بارے میں کہا جاتا ہے, اس میں آپ داخل ہیں تو اس نے ٹھیک ہونا ہی ہونا. پھر وہ کہے گا اس کو خود ہی حیا آ جائے کہ یار یہ کمال انسان, یار اس چیز نے مجھے کبھی جج ہی نہیں کیا, یار یہ میری تمام تر خباستوں کے باوجود مجھے عزت دے رہے. ٹھیک ہے کہ نہیں, اس کو اس چیز کی غرض ہی کوئی نہیں. وہ کہہ رہا ہے یار یہ میرا مسئلہ نہیں, یہ تمہارا اور تمہارے رب کا مسئلہ ہے. میرا مسئلہ ہے کہ تم انسان ہو اور اشرف المخلوقات ہو, خدا کی مخلوق کو کیا پتا بخشش کے روز قیامت کے روز تم بخشش ہو میں پکڑا جاؤں. تو یہ جو تمہارا یہ والا شوق ہے میرا اس کا کوئی کنسرن نہیں ہے. تم مجھے بتاؤ بھی نہ میرا خیال ہے کیونکہ میں گواہ بن جاؤں گا. تو بہتر ہے کہ یہ تم جانو تمہارا رب جانے, لیکن خدا کے لیے ججمنٹل ہونے کے پیچھے جا کے ڈھونڈنے تو یہ رویہ کہیں بنا ہوتا ہے. کیسے سنیے گا, یہ رویہ زیادہ تر تنگ دل لوگوں کا ہوتا ہے. زیادہ تر یہ رویہ ریفلیکٹڈ ہوتا ہے. سائیکالوجی کی ٹرمینالوجی بول رہا ہوں. ہمارے بہت سے رویوں کو بیہیویئرز کی لسٹ بنائیں. میں بیہیویئر مینجمنٹ کیونکہ پڑھاتا ہوں, اس کی تھوڑی سی ریسرچ میری ہے. گورنمنٹ کے اداروں میں کیونکہ پڑھاتا ہوں, عرصے سے پڑھا رہا ہوں. بیہیویئرز کی لسٹ بنائیں تو بیہیویئر میں ایک لمبی لسٹ ان بیہیویئرز کی ہے جو ہم لاشعوری طور پہ کاپی کر لیتے ہیں. I'm repeating it again. لاشعوری طور پہ ان رویوں کو کہیں سے لے رہے ہوتے ہیں, ہمیں پتہ نہیں ہوتا. مثلا اپنے کبھی کسی رویے کو جا کے ڈھونڈ کے دیکھیے گا. جو سب بیٹھے ہوئے تھے تو ابھی ہم دوپہر کو کھانا اکٹھے کھا رہے تھے, ہم بات کر رہے تھے, ہم کسی ایک معروف بندے کی بات کر رہے تھے. تو میں انہیں سمجھا رہا تھا کہ دیکھیں اللہ ایسے نہیں نوازتا. تو میں نے بتایا یار میں جب زندگی میں پہلی بار اس بندے کے گھر گیا نا, میری بڑی عادت ہے, میں ٹائم کا بڑا پابند انسان, بڑا خوفناک بننا ہوں اس معاملے میں. مثلا میں بڑی زندگی کے بڑے بڑے معروف لوگ ہیں جن کے گھر میں نے آدھا گھنٹہ بعد کھڑے ہو کے ویٹ کیا, بیل تب دینی ہے جب ٹائم پورا ہوگا. اس قدر میری اس میں تارٹ صاحب بھی شامل اور لوگ بھی شامل. تو میں اس بندے کے گھر کے باہر سامنے گاڑی کھڑی کر کے میں ویٹ کرنا شروع کہ ابھی یار وہ 9 بجنے میں اتنا ٹائم رہتا, بیل تب دینی ہے جب عادت مینر سے میرے. تو میں نے دیکھا اندر سے ایک بابا جی نکلے. بابا جی نے پورا ٹرے میں سارا کھانے کے لوازمات پکڑا, انہوں نے گن میں گارڈ کو کھانا اسے دیا. اس کے بعد بابا جی اندر سے, میں نے کہا جی یعنی ایک بابا جی گھر میں رکھے ہوں گے, آپ کو سمجھ آئی, گھر کے ملازم ہوں گے یار جو گارڈ کو سرو کر کے چلے گئے. اس کے بعد وہ بیل میں نے دی, اس کے بعد بیٹھ گئے. ایکسٹراڈنری بندہ, بڑا معروف ہے, زبردست انسان. تو میں نے انہیں کہا یار وہ بابا جی کے بارے میں بات کرتے کرتے کہا ابا جی نے ساڈے. تو مجھے اس دن سمجھ آئی کہ اللہ ایسے نہیں نوازتا. جس گھر کے بڑے گھر کے سب سے چھوٹے کے بارے میں بھی احساس کر رہے ہو نا, اللہ پھر اس کو بادشاہ بنائے گا. اب پرابلم کیا, ہماری زندگی میں ہم نے نا بڑوں کو چوڑا بنایا ہوتا. معذرت کے ساتھ لفظ نہیں مناسب, لیکن میں اس کی فیلنگ جیسے پنجابی کے لفظوں کی فیلنگ نہیں نہ جاتی, ٹھیک ہے کہ یہ فیلنگ جب تک یہ نہ جائے اس لفظ کو, آپ سمجھ گئے ہوں گے. ہم چنگے بھلے بندے کو نا معذرت کے ساتھ چھوٹا کر دیتے ہیں. اللہ نے اس کو بڑا کیا ہوتا ہے, اس کا بھی ایک مقام ہے. کبھی آپ نے اپنے گھر کی کام والی کی ورتھ جاننی ہے نا تو اسے 10 دن کی چھٹی دے دیں.
10 دنوں میں آپ کام والی نہ بن جائیں تو میرا نام بدل دیجیے. آپ کو وہ کام کرنے پڑیں گے جو آپ نے کبھی سوچے بھی نہیں ہے, اور وہ مہربانی ہے 1500 2000 میں کر رہی ہوتی ہے. سمجھ آئی کہ نہیں ہے؟ پھر پتہ لگتا ہے کتنا ورتھ وائل بندہ. اور آپ کا سیلز مین بھاگ جائے نا, آپ سارا کچھ کریں, ڈسٹنگ بھی آپ کر رہے, 5 دن کے لیے بھاگ گیا, کہتا ماموں کی شادی تھی, پتہ نہیں کہاں بھاگ گیا یار, ہے کہ نہیں؟ آپ کا ورکر بھاگ گیا نا, مشین آپریٹر, آپ مشین آپریٹر بنے ہو. میرا پی این چلا گیا, میں گاڑی میں بیٹھ کے 5 دن کے لیے پی این بن گیا, باہر بیٹھ کے سائیکلوں موٹر سائیکلوں کا دھیان رکھتا رہا. میں کہا کچھ چوری نہ ہو جائے یار. بڑا طاقتور بندہ ہے جی, اتنی طاقت رکھتا ہے کہ وہ پرنسپل کی سیٹ سے اٹھا کے باہر پی این پہ بٹھا سکتا. دھندا کوئی نہیں مل رہا تھا جی, آخری حال ہے قاسم علی شاہ صاحب باہر ہی بیٹھ جائے. اوکے ناٹ جی. تو اب یاد رکھیے گا, جو بندے کو قدر نہیں دے رہا نا, وہ بے قدرہ خود ہی ہو جائے گا. اللہ اس کو زندگی میں بے قدرہ کر دیتا. یاد رکھیے گا, قدر بندے نے بندوں کی ہوتی ہے, اور رب آپ کی قدر کروا رہا ہوتا ہے. یہ واحد چیز ہے جو دی ہے کہیں, ملی ہے کہیں. اچھا ہم کیا کرتے ہیں, ہم قدر بندے کی کرتے ہیں, پھر اسی سے قدر واپس لینا چاہتے ہیں. کہتے جی کل تارے کو قدر ہائی سی, آپ کو یہ نہیں ملتا ایسا. کہتے جی دیکھو میں گفٹ دیتا ہے نینچ کی, میں نے اس کو عزت دی, اس نے یار اس کی بہن کی شادی میں نے 500 روپے خرچا, دیکھو 450 روپے دے کے چلا گیا, 50 روپے کا صاحب. بندہ پوچھے یار, یعنی قدر بندے کی ہے اور لینی بھی اسی سے. ظلم, سیدھا سیدھا ظلم. قدر بندے کی کریں اور آزاد ہو جائے, اس کے بعد رب پہ چھوڑ دیں. بلکہ امید بھی نہ رکھیں. کیوں امید نہ رکھیں؟ کیونکہ آپ رکھیں نہ رکھیں ملنی. اور سوچے تو صحیح, وہ کس پہ, وہ آپ کا خلوص, آپ کی نیکی اور آپ کی قدر گئی کس بارگاہ میں؟ چلتے 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 کائنات کے سب سے بڑے طاقتور شہنشاہ کے دربار میں وہ خلوص پہنچ گیا. یار اس نے میرے بندے کا حق نہیں بنتا تھا, احساس اس کا کیا, پانی پلا دیا, اس کو عزت دے دی, اس کو پروٹوکول تھوڑی سی دے دی. یقین کیجئے گا, میں آپ کو گارنٹی سے بتا رہا ہوں, اللہ آپ کی قدر شروع کروا دے. کوئی نہ کوئی آپ حیران ہوں گے یار, یہ لوگوں کے دلوں میں کہاں سے آ جاتا ہے. وہ پتہ لگے کہ لوگوں کے دلوں میں نہیں آتا. وہ جو آپ نے انویسٹ کیا نا, وہ چلنے لگ پڑا, موو کرنے لگ پڑا. اب یہ رویہ بنتا ہے ہمیشہ, میں نے بتایا زیادہ تر ریفلیکشن سے. ریفلیکٹ سمجھتے ہیں نا, ایک جگہ سے دوسری جگہ عکس بن جانا. یہ ایک سے دوسرے میں کیا ہوتا ہے, اور میں شاید کہتے ہوئے شرم تو محسوس کر رہا ہوں, زیادہ تر گھروں سے جاتا ہے یہ رویہ. زیادہ تر گھروں سے جاتا ہے, دوسرے نمبر پہ ممبر سے جاتا ہے, تیسرے نمبر پہ استادوں سے جاتا ہے, چوتھے نمبر پہ آپ کی سوسائٹی دے دیتی ہے. یہ مین سے جڑی ہوئی چیزیں ساری, سمجھ کیوں گیا؟ مولم, ماں, معاشرہ, مولوی, یہ رویہ تقریباً ادھر سے آ رہا ہو. کیسے عادت ڈال دی یہ ٹرمینالوجی یوز کرنے کی, دیکھ کتنا گناہ گار ہے, دیکھ کتنا نیک ہے. یار تم کون ہوتے, تم کون ہوتے ہو یار یہ اسیس کرنے والے؟ دلوں میں نفرتیں ڈال دی. آپ نے سوسائٹی میں نہیں دیکھا, کئی لوگ شرعی طور پہ ٹھیک ہوتے ہیں لیکن سماجی طور پہ لوگ برا کہتے ہیں ان کو. مثلاً مثال, ایک بندہ بیچارہ, اس کے ٹریجڈی ہوئی, 50 کی ایج میں اس کی بیوی فرض کرتے ہیں فوت ہو گئی. یار اسے زندگی باقی کی گزارنے میں خجل کیوں؟ بیچارے کی سماجی طور پہ تو جو بھی نارمز ہیں, شرعی طور پہ حق بنتا, اس کی ایک شادی ہو جاتی ہے. لڑکی کی عمر 28 سال ہے. اب پورے محلے کے سارے لڑکے جو ان سے نا وہ کمنٹ کریں گے, چھوڑیں, عورتیں بھی کریں گی, بابا جی کی لاٹری نکل ہے. بابا جی کی لاٹری جو ان سے وہ کیوں نکلی؟ یہ سماج ہے آپ کا. یہ یاد رکھیے گا, سماج میں ذہنیت چوڑے والی ہے. لوگ غلط نہیں ہے, میں یہ جملہ بار بار میں اس لیے بولنا نہیں چاہ رہا لیکن نکل رہا ہے میرے منہ سے. لوگ نہیں اتنے غلط جتنا انسان ادھر سے گندا ہوتا ہے. ٹھیک ہے کہ نہیں؟ جب بندہ ڈھونڈتا ہے کہ سب سے زیادہ غلیظ ہے تو اندر پتہ لگتا ہے. بلے شاہ کہتا ہے یار اندر چاہتی ماری تو پتہ لگا سب سے بڑا چور میرے اندر بیٹھا ہوا, بکل میں چھپ کے بیٹھا ہوا وہ, اور میں پیمانے بنا کے دوسروں کو ماپ رہا ہوں. اچھا اب یہ رویہ ریفلیکشن سے آتا ہے. اگر کبھی محسوس ہو جائے کہ یہ رویہ ہے تو مہربانی فرما کے تھوڑی سی مٹی اٹھا کے نا اپنے سر پہ لگا. سمجھانے کے لیے میں نے اس لیے کہا ہے, اب یہ بھولے نا کہ آپ کی بھی کوئی ویلیو ورتھ نہیں ہے, آپ بڑی شے بن رہے ہیں نا, تو مہربانی کریں, آپ بندے ہی ہیں. یہ کچھ سالوں بعد دونوں نے مٹی میں ملنا ہے, اور کبھی آپ نے خدا کے دربار میں پیش ہونا. تو جو کام خدا کا ہے نا, بندے کو نہیں اس کرنا چاہیے. وہ کیا ہے؟ احتساب. کون سا احتساب؟
بندوں کو اسیس کرنا, دلوں کے اندر گھس کے دیکھنے کا. مہربانی کریں, دلوں کے اندر گھس کے نہ دیکھیں. بندہ جانے رب جانے, وہ جانے اس کا گناہ جانے. نصیحت کی حالت ہے کر دیں, ہاتھ سے روک سکتے ہیں روک دیں, برا کہہ سکتے ہیں دل میں کہہ لیں, لیکن خدا کے لیے ٹھپا نہ لگائیں. کیا پتا وہ توبہ کر کے بخشا جائے اور جو فتویٰ لگانے والا وہ رہ جائے. ہے کہ نہیں ہے جی, کہ جس کا بنا ہوا سرٹیفکیٹ چاہ رہا تھا وہ سرٹیفکیٹ والا پار ہو گیا, فارغ ہو گیا. اب اس کے بعد یہ رویہ کیونکہ ریفلیکٹڈ ہو گیا جی زندگی میں, جہاں میں نے کہا جی واپس آتا ہوں, پرسیپشن اللہ کا تحفہ ہے, لیکن ہم اس پرسیپشن کو نیگیٹو یوز کر جاتے ہیں. وہاں اللہ نے ہمیں ایک اور بڑا انعام دیا جی, وہ یہ دیا کہ ہم زندگی میں اللہ نے ایک اور فیکلٹی دی ہے, اس کے ساتھ جوڑنے لگا ہوں. وہ فیکلٹی ہے کہ ہم زندگی میں رینیو ہوتے ہیں. رینیو ہونا یہ ایک نیا ٹاپک چھوٹا سا 5 منٹ کا جوڑنا میں نے. رینیو کیسے ہوتا ہے, ہمیں جب بھی زندگی میں احساس ہو جاتا ہے نا کہ یہ رویہ میرا غلط ہے, ہم ٹھیک کر سکتے ہیں. تو یہ سیشنز, یہ سٹنگز در حقیقت ایک خاموش آپریشن کا نام ہے. خاموش آپریشن وہ ہوتا ہے جس میں آپریشن ہو بھی جائے, ٹیکا لگ بھی جائے, پتہ بھی نہیں لگے. ٹھیک ہے کہ نہیں. اور اب اس میں بڑا آسان سا ہوتا ہے کہ اگر آپ کو لگے کہ یار یہ رویہ ہے تو ڈھونڈیں یہ رویہ آیا کہاں سے ہے. پیچھے سے کہیں آپ تھوڑا سا غور کریں گے, شعور کی ایک یہ بھی نشانی ہے, شعور پیچھے دیکھ لیتے. جملہ مت بھولیے, شعور پیچھے دیکھ لیتا ہے. شعور ماضی میں جان کے غلطیاں پکڑ سکتا ہے, بغیر شعور والا انسان نہیں پکڑ سکتا. بچے میں نہیں صلاحیت ہوتی زیادہ, بڑے میں بڑی ہوتی. میں نے کہا یار میں نے وہ غلطی جو 1992 میں کی تھی اب نہیں کروں گا. اب پیچھے جھانکیے, اگر ریفلیکٹڈ کہیں سے آیا ہے تو خدا کے لیے وہ جگہ سے بند کیجیے, اس کا ذرا وال بند کیجیے اور اپنے آپ کو تجدید دیجیے, رینیو کیجیے کہ یہ رویہ میں نے نہیں رکھنا, یہ رویہ میں نے اپنے اندر سے ختم کر دیا, کیونکہ اس رویے کے ساتھ میں گھاٹے کا سودا کر. یہاں تک کلوزنگ دیتے ہیں. اب آ جاتی ہے گفتگو جناب والا کہ یہ جو ہے رویہ کے ججمنٹل پرسپشن کا. میرے حساب سے یہ بالکل ہونا بھی چاہیے اپنے ساتھ, دوسروں کے بجائے اپنے ساتھ ہونا چاہیے. یعنی جتنا آپ دوسروں کے کیڑے اور دل کے حال ٹٹولتے اور پھپولتے, مہربانی کریں آپ اپنے کبھی حالت دیکھیں, اس ججمنٹل رویے کو اپنے پہ لگائیں. ذرا انسان اپنے پہ لگاتے ہی نہیں ہے. کبھی آپ نوٹ کیجئے گا, دوسرے کی غلطی پکڑی جانی چاہیے, ہمارا رویہ کیا ہے, اور ساڑھی معاف ہو جانی چاہیے. انسان اپنے بارے میں کیا سوچتا ہے, کہتا ہے جو میری غلطی ہے نا یار مجھے ویسے معافی ملنی چاہیے. اور دوسرے کی غلطی کے بارے میں کیا سوچتا ہے کہ یار اینو تو پکڑ کے الٹا ٹانگ دینا چاہیے. تو خدا کے لیے زندگی میں یہ ضرور کریں کہ اس رویے کو سنبھالیں, تھوڑا سا ٹرن کر کے اپنے پہ لگا لیں, دوسروں کے اس رویے کو نہ لگائیں. یہ رویہ جب بھی دوسروں کی طرف جائے گا تو یاد رکھیے گا یہ گھاٹے کا سودا ہے. بندے کم ہو جائیں گے اور آخر میں آپ اور آپ کے پیمانے اور آپ کے فٹے رہ جائیں گے اور آپ ان کے ساتھ پھر کچھ بھی نہیں کر سکتے. اچھا سر, ہوتا یہ ہے کہ ایک ہے کہ ہم نے اپنے فٹے پکڑے ہوئے ہیں اور ہم جج کر رہے ہیں, ایک چیز. ایک یہ بڑا سپونٹینیس سا پروسیس ہے. آپ کو ایک میں سچ بتاؤں تو انسان اپنے جیسے بندے ڈھونڈ لیتا ہے. یہ اتنا سپونٹینیس پروسیس ہے, اس کے لیے نا صرف ایک ہی حل ہے. مثلا اچھے بندے کے پیمانے ہمیشہ اچھے ہوں گے. جو بندہ جتنا ریفائن اور اعلیٰ انسان ہے اس کی جو اس کا اورا ہے, سائیکالوجی میں جس کو اورا کہتے ہیں اور ہم اپنی لینگویج میں کہتے ہیں, اس کے گرد جو مقناطیسیت ہے, حالہ ہے, وہ اپنی طرح کے بندے کھینچ لے گا. میری بات سمجھے کہ نہیں سمجھے؟ اس لیے یہ جو ہے نا, جہاں تک کہا جاتا ہے, یہ جو جملہ آپ کہہ رہے ہیں کہ جی ہمیں وہ اپنے وہ استعمال تو کرنے پڑتے ماسٹر مائنڈ بنانے کے لیے. ماسٹر مائنڈ کی ٹرمینالوجی کیونکہ نیپولین ہل نے استعمال کی, بڑی زبردست چیز ہے. اس پہ ہماری پنجابی میں ایک اخان ہے. پنجابی کی اخان کیا ہے؟ کاواں دے یار کاں تے اکابا دے اکاب. کبھی دنیا میں نا کاں اور اکاب کی دوستی نہیں ہو سکی. اگر آپ کاں بنے ہیں نا تو اکاب نہیں ملے گا. ملے گا بھی تو آپ اس کو کہیں گے پہلے کاں بن,
اور اگر آپ یہ بڑی اگلی بات زیادہ مشکل کرنے لگا، اگر آپ عقاب ہے نا تو آپ کاؤں کو بھی عقاب کرتے رہیں گے، آپ ترو کے کھینچیں گے ان کو۔ ایک بڑے شاندار رائٹر ہے، ان کا جملہ مجھے یاد آ رہا ہے، غالباً رشید احمد صدیقی ہے، اس طرح نام۔ وہ کہتے ہیں کہ میں بچپن میں ایک بار میں نے چینی چوری کی، میری ماں نے میرے دونوں کان پکڑ کے مجھے اتنا کھینچا جتنا میں آج دنیا کو بلند نظر آ رہا ہوں۔ یہ بڑی بات ہے۔ تو جب آپ عقاب بن گئے نا، پھر آپ کا دل کرے گا میں ہر ایک کو پکڑ کے عقاب کروں۔ یہ تو بڑی مثبت بات ہو گئی، لیکن کام کی یہ کیا عادت ہوتی ہے؟ اب دنیا میں ریڈی میڈ نہیں لوگ ملتے جو کہتے ہیں جی میری پچ پہ آؤ، میں نے لڑنا تم سے، میں نے خراب کرنا، تمہیں کھجل کرنا۔ وہ رولتے نہیں جاتے ہیں، آپ ڈھونڈنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، نکل جائیں راہ جاتے کتنے مل جائیں گے۔ تو بڑی بات یہ ہوتی ہے کہ آپ شاہین ہیں، آپ عقاب ہیں، آپ ایک سٹینڈرڈ کے انسان ہیں، آپ میں خودداری غضب کی، آپ میں جو ان سی عادتیں ہیں، وہ یہ بڑی امپورٹنٹ بات کہنے لگا۔ پھر آپ میں آتے بڑے انسانوں والی ہیں، پھر میں آپ کو گارنٹی دے رہا ہوں اللہ آپ پہ انعام ہی کرے گا۔ پھر آپ پیچھے مڑ کے دیکھیں گے، آپ کہیں گے کیا اللہ نے کمال، کیسے کمال بندے دیتی یار، کہاں سے بندے ایڈ ہو رہے ہیں۔ آپ حیران ہو گئے یار، یہ بندے پورے جیسے تناسب کسی چیز کو بنانے کا انگریڈینٹس ہوتے ہیں۔ میری زندگی کو شاہکار بنانے کے لیے اللہ نے وہ انگریڈینٹس پورے کیے، ایسے کمال بندے آتے ہیں۔ آپ کو کہ ایکوریٹ بندہ ملا یار، کیا بات، یہ جملے ہوں گے آپ، یعنی یہ یاد رکھیے گا، یہ انعام یافتہ کا جملہ ہے۔ جو بندہ یہ سمجھ گیا، جو بندہ شکریہ ادا کرنے لگ پڑا نا، کہتا ہے میرے مالک تیرا احسان ہے۔ کیا عام طور پہ ہمیں سوسائٹی میں شکریہ، او جی گڈی مل گئی، اگلا شکریہ کار آ گئی اور پیسہ ہے۔ اگر یہ بڑا امپورٹنٹ، پھر جس دن آپ کے دل سے نکلے نا اللہ میاں تیرا احسان ہے، تو نے کیا کمال کے بندے زندگی میں ایڈ کیے یار، کیا کیا بندے میری زندگی میں آ رہے، اور آپ برے بھی یاد ہیں کہ یار کیا سبق سکھا کے کمال ہو گیا، یہ نہ آتے تو میں نے قتل شکل کوئی نہیں آنی تھی مجھے، یہ بلیسنگ تھے، مجھے میچور کر رہے ہیں۔ سمجھ لیں کہ آپ انعام یافتہ ہیں، فیلنگ آپ کی یہ ہونی چاہیے یار میرے مالک یہ انعام ہی ہے کہ تو نے بندے وہ بھیجے ہیں جنہوں نے مجھے فائدہ ہی دی۔ یاد رکھیے گا، اچھے کا برا بھی آ کے فائدہ کر جائے گا، کرے گا برا ہوگا فائدہ، دوبارہ بولیے گا سر۔ اچھے کا برا بھی آ کے نا اس کی زندگی میں فائدہ کر جائے گا، پورا فائدہ کر کے جائے، یقین کرے۔ جیب کاٹے کا مثال ہے، وہ ایک بڑے ہمارے اچھے دوست ہیں، ان کا میں نام اس لیے لیے دیتا ہوں کہ مجھے ان کی رائٹنگ بڑی پسند ہے۔ LGS میں ان کی کتاب پچھلے دن لگائی گئی ہے، انہیں ایوارڈ ملا، ان کا نام ہے طارق بلوچ صحرائی، ان کی کتاب ہے سوال کی موت۔ تو ان کے ایک افسانے میں، ایک کہانی میں ایک جملہ تھا، وہ کہتا ہے میرا بابا مجھے، میرا یعنی والد مجھے لے کر گیا میلہ دکھانے کے لیے، تو وہ جو سرکس کی ٹکٹ تھی نا وہ خریدنے لگے، تو پاس ایک شخص تھا، وہ اپنی بیگم کے ساتھ بات چیت کر رہا تھا، تو بات چیت کرتے ہوئے اس نے کہا بیگم نے کہ ہم بچے 5 اور ہم ملا کے 7 بنتے ہیں، تو جو ٹکٹیں ہیں وہ ہم پوری نہیں خرید سکتے، ٹکٹیں 5 ہیں، ہم کیا کریں؟ تو وہ آگے سے کہتا ہے کہ تم ایک کام کرو، ایک بچہ مجھے دے دو، 5 ٹکٹیں ہیں، تم جا کے دیکھ لو سرکس، تو میں اور بیٹا ویٹ کر لیں۔ پھر وہ کہتے ہیں نہیں 5 اندر بھیج دیتے ہیں، ہم قربانی دے دیتے ہیں۔ تو کہتے ہیں میرے بابے نے، یعنی میرے والد نے کیا کیا کہ ان کے پاس وہ پیسے اپنے گرا دیے، جو اس کے پاس کل پیسے تھے، وہ گرا کے تو ایک دم اس عورت کو کہتا ہے کہ باجی تاڑے پیسے لکھے، وہ کہتی ہے میرے تو نہیں ہے، کہتے جی میں آپ پہ ڈگتے دیکھے نا پرس تھی کھو رہے سو ٹکٹاں گرنے پیسے لکھے، وہ کہتی نہیں ہے میرے، کہتے جی بہرحال میں نے تو آپ کے گرتے دیکھے۔ تو وہ پکڑ کے وہ ٹکٹ لے کے تو وہ ان کو سرکس میں جاتے دیکھتے ہیں، وہ اپنے بیٹے کا ہاتھ پکڑ کے کہتا ہے وہ کہ چل بیٹا آج نہیں، ہم نے کل دیکھنا ہے سرکس، یا اگلی بار لگے گا تب دیکھ لیں گے۔ اب بظاہر نقصان ہوا لیکن میرا حال ہے جتنا فائدہ ہوا آپ سوچ نہیں سکتے۔ تو جو بندہ شعوری طور پہ قربانی دینے کے لیے تیار ہو گیا نا، وہ روئے گا نہیں۔ کیا جملہ ہے؟ ہم کیا کرتے ہیں لاشعوری طور پہ قربانی بھی دی، نال کھا بھی پائی، دیکھو جی میں نے قربانی،
ایک ہے جس کو قربانی دینی پڑی ہے وہ شکر ادا کر رہا ہے کہ میرے مالک تیرا شکر ہے مجھے اس قابل تو نے بنایا کہ مجھے قربانی دینی پڑی, مجھے کچھ دوسروں کو دینا پڑا, مجھے ویلیوڈیشن کرنی پڑی. تو میرا بتانے کا مقصد یہ ہے کہ اس میں یہ سپونٹینیس پروسیس ہے. میری جتنی سٹنگز ہیں, میرے سیشنز ہیں, یہ اندر تبدیل کرنے کے حوالے سے, یہ صرف گولز اینڈ ٹارگٹس تک نہیں ہے, یہ تھنک بگ تک نہیں ہے. اس میں ایڈیشن یہ کچھ اندر تبدیلی آنی چاہیے, کچھ دل کا حال اور خیال بدلنا چاہیے. اگر وہ نہ بدلے تو میرے حساب سے بڑی کامیابی نہیں ہے. مثلا بہت بڑی کامیابی کے ساتھ بندہ بہت بڑا بنا ہے تو میرے حساب سے بڑی کامیابی. بندہ بڑا اعلیٰ انسان بننا چاہیے, بندے میں عادات بڑی اعلیٰ قسم کی ہونی چاہیے. بندہ زور لگا کے اپنی زندگی میں بڑے انسانوں والی عادتیں پیدا کرے. بڑے انسان بننے کا آسان فارمولا یہ 5-7 ڈھونڈے بڑے انسانوں کی عادت نہیں ملتی, سیرت پڑھیں اور پتہ لگے کیا کمال انسان, آئے ہائے زبردست انسان. صحابی جو ان سا وہ ایک کافر پہ تلوار چلا کے آ رہا ہے اور وہ باقی صحابی بتاتے جو کلمہ پڑھ لیا تھا, تو آپ فرما رہے تم نے تلوار کیسے چلا دی؟ وہ کہتے جی اس نے موت کے ڈر سے یا تلوار کے ڈر سے پڑھا. آپ نے کہا تم نے اس کا دل چیر کے دیکھا. تم کون ہوتے ہو یہ فیصلے کرنے والے کہ اس نے کلمہ خوف سے پڑھا تھا سچے پڑھا تھا؟ آپ ذرا اندازہ کریں, رسول کھڑا کر کے کس کو پوچھ رہا؟ صحابی رسول کو. سر ہم زیادہ کبے کیوں ہیں, اوقاف کیوں نہیں؟ سر یہ نا سوسائٹی میں کاں بنانے والے لوگ ہوتے ہیں, یہ کاں کی ریفلیکشن ہوتی ہے. ہماری سوسائٹی میں ہم نے عقابوں کو شاہینوں کو پلنے بھولنے نہیں دیا. ٹرینڈ نہیں ہے. آپ یہاں پہ سونے کی چینیں پہنے ہوئے ایک پٹھا سا سیٹ بیٹھا ہوا ہے جس کے کریکٹر کا آپ کو پتا ہے, آپ اس سے فیتا کٹا لیتے ہیں اپنے کاروبار کا. ہم اپنے اسکولوں میں ایسے منسٹر سے شیلڈیں دلاتے ہیں جس کے بارے میں ہمیں پتا ہے کہ ملک کو نقصان دے رہے ہیں. ہم اپنے گھر میں وہ مائی جو پڑی ہوئی ہے جس کو ماں کہتے ہیں, جو بڑی پرانی سی ہو گئی ہے, کمال ہے پھر بھی اس کا ادب بھی ہے, اس سے نہیں شیلڈ دلواتے. اس کا سب سے زیادہ حق ہے. میں تو کئی سالوں سے ایسے کر رہا ہوں, اپنی والدہ سے شیلڈ دلواتا ہوں. تو یار یہ زیادتی ہے. میری کیا اوقات, یہ میرے منسٹر کی کیا اوقات, منسٹر کی کیا میرے ویلیو کوئی نہیں ہے یار. مجھے کیا لگے, یہ تو اصل منسٹر تو میری والدہ ہے میرے لیے, ٹھیک ہے کہ نہیں. اصل پرائم منسٹر تو میری امی ہے میرے لیے. تو جو بندہ اپنی ماں اور باپ کو پرائم منسٹر اور منسٹر والی عزت نہیں نہ دے سکتا, وہ بھی بڑا چھوٹا انسان. یعنی جس کو اللہ نے بڑا کیا ان کو چھوٹا کر. تو سر یہ سوسائٹی نے ایک تو ٹرینڈ اتنا نہیں ہے اس سوسائٹی میں. دوسرا سر یہ کوششیں چھوٹی چھوٹی سی, ہمیں لوگ کہتے ہیں بڑے پیمانے پہ کریں. میں کہتا ہوں جی اچھا کام کبھی دیکھیں پوری رات اندھیرے کی ہوتی ہے, ایک دیا کتنے ایریے میں نظر آتا ہے. یہ ٹرینڈ بننا چاہیے, یہ ٹرینڈ آپ سے بننا چاہیے, یہ ٹرینڈ ہم سے بننا چاہیے, یہ ٹرینڈ سننے والوں سے بننا چاہیے کہ ہمیں دیے جلانے پڑیں گے, ہمیں عقاب لانے پڑیں گے, ہمیں عقابوں کو پروموٹ کرنا پڑے گا, ہمیں یہ ٹرینڈ دینا پڑے گا کہ جب تک ہم یہ ٹرینڈ نہیں دیتے ہم گھاٹے کا سودا کریں. ہم کہاں پیدا کرتے رہیں گے, ہم چینے پیدا کرتے رہیں گے, مردار خور پیدا کرتے رہیں گے. ہم خوددار قوم نہیں بنا سکیں گے جب تک ہم خوددار لوگوں کو پروموٹ نہیں کرتے, جب تک ہم اس سوسائٹی کے رول ماڈل جو ان سے وہ طے نہیں کرتے. یہ سوسائٹی تو ہاچ پاچ ہے. یہ سوسائٹی کبھی کرکٹر کو سمجھ جاتی ہے یہ ہیرو ہے, یہ کبھی ایک اچھی فلم جس نے بنائی ہوتی ہے اس کو ہیرو سمجھ جاتی ہے, کبھی ہیرو کو ہیروئن سمجھ جاتی ہے, کبھی ہیروئن کو سٹینڈرڈ سمجھ جاتی ہے, کبھی ناچنے والی کو سمجھ جاتی ہے یہ بڑا معیار ہے, جی دیکھیں کیا کامیابی ہے, ٹھیک. کبھی لگ سے وارڈ والے کو بڑا ہم سمجھ جاتے ہیں بڑا. جب تک ہم طے نہیں کرتے نا کہ اس سوسائٹی کے اصل ہیرو حکیم سعید ہیں, جب تک ہم طے نہیں کرتے کہ اس سوسائٹی کے اصل ہیرو جو ان سے ہیں وہ عیدی صاحب ہیں, جب تک ہم طے نہیں کرتے کہ ٹیپو سلطان کا کریکٹر کتنا بڑا کریکٹر تھا, جب تک ہم اس بہادری کو اور ان چیزوں کو پروموٹ نہیں کرتے, میں یقین سے کہہ سکتا ہوں کہاں پیدا ہوتے رہیں گے اور یہ کہاں کبھی نہیں رکیں گے, یہ کہاں نوچتے رہیں گے. ہمیں عقاب اور شاہین کو پروموٹ کرنا پڑے گا, ہمیں عقاب اور شاہین, اور اس کا صرف ایک طریقہ ہے, ہمیں عقاب بننا پڑے گا. ایک بندہ عقاب بنے, نسل عقاب بنتی ہے. ایک بندہ اگر یہ فیصلہ کر لینا کہ یار
میں کہتا ہوں خودداری خون میں جاتی ہے. میرے حساب سے کہ ہے تو جذباتی سے جملے، نان سائنٹیفک سے جملے، اور آپ کو بڑے راجا گد کے جملے لگیں گے، لیکن سر یقین کیجئے گا کہ یہ غیرت، یہ خودداری، یہ خون میں ہوتی ہے، اور یہ آپ سے شروع ہوتی ہے. کوئی مشکل کام نہیں ہے. یہ آپ تجدید وفا کرتے ہیں، آپ ہی دعویٰ کریں گے میرے سے کم از کم آگے جون سا ہے، ٹھیک ہے، سفر شروع ہونا چاہیے، میری اگلی نسل جون سی کمال ہونی چاہیے. انسان نا بڑا مشکل سے سیولائز ہو کے یہاں تک پہنچا. میں سمجھتا ہوں کہ انسان کے یہاں تک پہنچتے ہوئے تو ناخن کھرچے گئے اس سیولائزیشن اتنی ترقی تک آتے آتے. میرے حساب سے اگر آپ اپنی زندگی میں سیولائزڈ ہو کے ایک سیولائزڈ نسل نہیں دیتے نا تو آپ نقصان آپ نے کر دیا. سیولائزیشن کا سب سے بڑا کمال ہے کمال انسان بنے اور کمال انسان بنائے. آپ کی اس پوری سوسائٹی میں ایڈیشن آپ کی 2-3 طرح کی ہوتی ہے، یہ بڑا امپورٹنٹ چیز. ایک ایڈیشن ہے بچوں کی شکل. اس سوسائٹی کو جتنے بھی بچے دیں، آپ اگر آپ چند بچے دینا چاہتے ہیں تب بھی ٹھیک ہے، اگر آپ گلاب خان کی طرح 13 دینا چاہتے ہیں تب بھی ٹھیک ہے، لیکن دیں کمال کے. یار آپ سوچ کے فیصلہ کریں کہ یار اس سوسائٹی میں ایک اچھا فرد ایڈ ہونا چاہیے، ایک اچھی لڑکی، ایک اچھا لڑکا ایڈ ہونا چاہیے، جس سے اس سوسائٹی کا بوجھ کم ہو، اس سوسائٹی والوں کا بوجھ کم ہو. نمبر 1. نمبر 2 جو انسان ہے سر، اس سوسائٹی پہ احسان، اگر آپ ٹیچر ہیں، ہر بندے کسی حد تک ٹیچر ہوتا ہے، تو پھر لوگوں کو تیار کرے سر، تھوڑا اپنی ٹیم کو تیار کرے، اپنے سے منسلک لوگوں کو تیار کرے. تیسرا سر، اس سوسائٹی میں آپ کو راہ جاتے کتنے مل جاتے. میرے مطابق خاموش نیکی چلتے پھرتے ہو سکتی، تو لوگوں کو مسئلے میں دیکھا کریں، تھوڑا سا نکال دیا کریں. بڑی پازیٹیو ایڈیشن ہے. اسے کہاں ہونے سے ذرا تھوڑا سا نفرت نہ کریں. یاد رکھیے گا نفرت سے کوئی کام کام نہیں ہوئے گا. تھوڑا سا پیار کریں، وہ بدلنے لگ پڑے گا، اس کو ہمت مل جائے گی. اس لیے یہ بڑا ضروری ہوتا ہے کہ جو اس کو اگر تھوڑی ہمت دے دیں وہ جناب بہتری کے ساتھ. اس وجہ سے اس سوسائٹی کے ٹرینڈز، نارم اور بینچ مارک اور رول ماڈلز بدلنے پڑیں گے، اور وہ آپ میں بدلیں گے انشاءاللہ. کوئی سوال؟ سر اس دنیا میں شروع سے یہ ٹرینڈ نہیں رہا کہ پہلے خبریں زیادہ اور اولاد ہوں. یہ اصل میں نا یہ سٹینڈرڈز بڑے بعد میں ہیں، دنیا میں شروع میں نہیں تھے. دنیا میں پیمانے، مذہب کے پیمانے بڑے بعد میں ہیں. اس میں ہماری پہلی سیٹنگ میں گفتگو ہوئی ہے کہ مذہب تو کوئی ہسٹری زیادہ پرانی نہیں ہے اس کی. مذہب تو اس پہ جواب ہمیں جو استادوں سے ملتا ہے وہ یہ ملتا ہے کہ انسان الہامی کتاب کو سہارنے کے لیے بھی اسے بڑا ٹائم لگ گیا ہے. پچھلے 1400 سال پہلے تو قابل ہوا اس قرآن کو سمجھنے، اس سے پہلے تو کیوسک پورے نہیں تھے. انسان کے مائنڈ کے کیوسک اس قابل نہیں ہوئے تھے کہ اتنی بڑی کتاب کو سمجھ سکے. اور وہ پتہ شروع کی کتابوں میں بڑے لمبے چوڑے اصول ہی نہیں تھے، تھوڑے تھے. 10 commandments, only 10 commandments. You say about قرآن مکمل ضابطہ حیات، کہ کوئی سیولائزیشن وہاں پہنچ سکی تھی کہ سیولائزیشن کو اب مکمل ضابطہ حیات چاہیے تھا. تو اس لیے شروع میں یہ نہیں تھا جی. شروع میں نہ کہاں تھا نہ شاہین تھا. یہ بڑے عمل کے بعد جا کے یہ سٹینڈرڈ بنے. یہ کہ شاہین بھی ہوتا ہے، یہ بڑا ٹائم لگا جی. یہ تو ایڈیشن ہوئی ہے ایسے ایسے کمال جو ان سے ناموں کی، جنہوں نے بتایا شاہین ہوتا کیا ہے. تاریخ کے وہ شاہین نکال کے دیکھیں، شاہین پرسونیفائی کر رہے ہیں ہم بار بار، جن پہ زمانہ کہتا ہے یار ایسا بندہ ہی کوئی نہیں. تو وہ آپ ان کے سٹینڈرڈ دیکھیں. سیولائزیشن آدم سے چلتے وہاں تک آتے کتنا ٹائم لگے. مثلا آپ ریسنٹ کسی بڑے بندے کا نام لیں، سیولائزیشن کو وہاں تک آتے کتنا ٹائم لگا. اقبال کی شاعری لیں، اقبال اور اقبال کی پروڈکشن ایک شاعری ہے اس کی، اقبال کی شاعری تک آتے سیولائزیشن کو کتنا ٹائم لگا. اور کرے جو شاہین کا تصور دے رہا ہے ہمیں، اس تک آتے سیولائزیشن کو کروڑوں سال لگ گئے. اس لیے شروع میں نہیں تھے، پیمانے ہمیشہ بعد میں، چیزیں پہلے آتی ہیں. ہم پہلے آئے تھے. اگر اپنی زندگی میں دیکھیں پیمانے بعد میں بنے. پیمانے بنے کہ یہ ابا جی ہوتے ہیں، اما جی ہوتے ہیں، یہ اپنا ہے، یہ پرایا ہے. پہلے ہم تھے صرف، نہ کہاں تھے نہ شاعر عقاب تھے. پہلے تو صرف ہم ایک آئیڈینٹی تھے. یہ بعد میں ہم نے روپ دھارا ہے.
इंसान शुरू में भी ऐसे ही था, कुछ नहीं था, सोलो स्टैंडर्ड्स ही नहीं। अल्लाह ताला की ज़ात पे परसेप्शन के वाले से आप कह रहे हैं हमेशा अच्छा गुमान रखना चाहिए। गुमान तो अच्छा रखना चाहिए। अब एक दो तीन चीजें इसमें, एक है लॉजिकल गुमान, बनता ही नहीं। इंसान इतना महदूद है, इतनी बड़ी जात के बारे में महदूद गुमान भी जो सा ना वो बड़ा शेमफुल लगता है यार, कितने मैं रली कितने तेरी सना। ठीक है जी, एक बात, लेकिन ये जहन में रख लें कि आपने अगर लगाना है तो फिर एहसास से परसेप्शन बनाएंगे। परसेप्शन का एक अगला दर्जा है जिसमें एहसास ऐड होता है। लाइक जरा सुनिएगा, मैं परसेप्शन शुरू में बात मैंने की है तो मैंने कहा जी गाड़ी आ रही है, आपने टपना है, लॉजिक चला ना, परसेप्शन में लॉजिक, एहसास नहीं चला कि आई एम फीलिंग दैट ये मुझे टक्कर नहीं मारेगा, मेरा दिल कह रहा है, फीलिंग्स ही है। नहीं, आप कहोगे मुझे लग रहा मार देगा। रब के साथ आपकी लॉजिकल परसेप्शंस नहीं है, एहसास की परसेप्शन है। जैसे 70 माओ वाला प्यार करते हैं, जब भी एहसास की परसेप्शन आती है तो एक बड़ी शानदार किताब है, वो है कन्वर्सेशन विद गॉड, बड़ी जबरदस्त किताब। उसकी 2-3 किताबें, हैप्पियर देन गॉड भी है उसकी किताब, गोरे की किताब है, मजेदार किताब है, शानदार किताब है दोनों, थोड़ी सी है लॉजिकल और फिलोसफिकल। उस किताब का जो क्रिश्चियन लिख रहा है, मेन लमसम जवाब ये है कि खुदा मोहब्बत के अलावा कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। एक किसी ने नज़म में, इंग्लिश एक पोएट्री है जिसमें एक कहानी बनी हुई है जिससे बात अच्छी समझ आती है। वो जो है ना, एक पर्सन वो जा रहा है साहिल समुंदर में, तो वो गिला करता है कि तू मेरे साथ नहीं था, इतने थपेड़े आ रहे। वो कहता है नहीं, तूने जब मुड़ के देखा तो तेरे कदमों के निशानों के अलावा भी 2 निशान थे। उसने कहा थे, मेरे तो थे, मैं साथ था तेरे। वो कहता है कि एक ऐसी जगह भी आई जब पानी तेज आ गया तो तब मैंने मुड़ के देखा तो सिर्फ 2 निशान ही थे कदमों के, तब तू कहां था? उसने कहा तब मैंने तुझे उठा लिया था। यानी कि जिस जिंदगी है, जिस टाइम में, जिस इवेंट में हमें लगता है ना कि वो साथ नहीं हो, तब ज्यादा साथ होता है। सो याद रखिए, एक हमारा मुखलस दोस्त हो, हमारे उससे कितनी तवक्कुआत जुड़ती है, और मेरा रब हो, मेरी उससे तवक्का का म्यार, फिर लोगों का तवक्का का म्यार बड़ा लो होता है। वो रब की जात को इतना माजरत के साथ छोटा कर देते हैं, कसूरवार खुद होते हैं। रब की जात तो रहमत है, बारिश की तरह हर जगह बरसती है। मतलब कितना अजीब लगे कि उसकी रहमत आप पे नाजिल हो रही हो और आप गिले कर रहे हो। वो सरापा मोहब्बत हो और आपके शिकवे खत्म ना हो। वो विजन कैसे लाएंगे हम उस लेवल? बड़े मजेदार चीज, पहली चीज ये आती है उस विजन के लिए कि ये ख्याल कि मेरा विजन छोटा है, ये भी बड़ी अच्छी बात है, बीमारी का एहसास हो गया ना सर। दूसरा याद रखिएगा, ये सच कहूं ना तो ये फैज होता, साइकोलॉजी से फिर रिफ्लेक्सेस करेगी। आप किसी अपने से बेहतर दर्जे के बिलीवर के पास बैठे तो लगेगा रब मेरे करीब है। एक बुजुर्ग के पास एक शख्स चला गया, कहता है जी मुझे इतने साल हो गए फैज नहीं मिला। तो बुजुर्ग को कोई पंखा नहीं था, तो वो बंदा पास ही बैठा हुआ था। बुजुर्ग ने कहा तुझे हवा आ रही है? पंखा इधर जा रहा था, वो बंदा खड़ा हो, उसने कहा जी हाँ जी हवा आ रही। उसने कहा जल किसको रहा है? कहते जी आपको। कहता किसे आ रही है? कहते सर आपको और मुझे भी आ रही है। याद रखिएगा, फैज याफ्ता के साथ जुड़े हुए को भी वही हवा आती है जो फैज याफ्ता को आती है। माय टीचर वासिफ अली वासिफ सेज, फैज याफ्ता अपने फैज में दूसरों को शामिल करता है तो फैज कायम रहता है, फैज मुक जाता है। यार क्या कमाल है, मुझे पता है मैं रोटी में शामिल करूंगा तो मेरी रोटी बचनी है, मैं तो जरूर शामिल करूंगा। किसका दिल करेगा जनाब कि अपनी रोटी कम कर ले, अपना फैज कम कर ले? फैज याफ्ता फैज में शामिल करेगा, वो कहेगा यार मेरा फैज, मेरा बचना का हक नहीं है, मेरी ड्यूटी है, मैं ड्यूटी पे बैठा हूं।
تو وہ اپنے فیض میں، اس لیے کیا آسان سا حل ہے، بندہ ڈھونڈو جس کے پاس رب کی یاد ہے، جس کے پاس رب کی بات ہے، جس کے پاس توکل زیادہ ہے، جس کے پاس ایمان زیادہ ہے. فیل ہوتا ہے، واچ نہیں کرنا پڑتا، آپ کو محسوس ہو رہتا ہے یار یہ بڑا بہتر بندہ ہے، کیا بندہ، کیا توکل ہے یار اس کا، بے فکر. آپ کو کئی لوگ نا ہر فکر مند سے لگتے ہیں، دے آر ناٹ گڈ بلیورز. ایسے ہمارا کام نہیں بلیو چیک کرنا، لیکن اللہ والے کی بڑی پہچان یہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، ماضی کے فیئر اور فیوچر کی فرسٹریشن سے آزاد ہوئے. He's here and here. وہ جہاں ہے وہاں ہے اور وہاں مکمل ہے، وہ نہ ماضی ہے نہ مستقبل ہے. وہ کہہ رہا ہے یہ میرا حال میرے رب کا کرم سے. That's all. جو اپنے حال کو نہیں بچا سکتا نا وہ آپ کو آپ کے حال میں بھی نہیں لا سکتا. میں بڑی پچھلے دنوں مجھے کاؤنسلنگ کے لیے بندہ آ گیا، وہ کہتا سر مجھے آسان سا کرائٹیریا بتائیں، کیسے پتہ لگتا ہے کہ کوئی چیز بڑی زبردست ہے، چیز زبردست. میں نے کہا لو جی لسٹ بناؤ، چیز کس کو کہہ رہے ہو، بندہ کیسے پتہ لگے گا، نمبر 1. فلم کیسے پتہ لگے گا، گانا کیسے پتہ لگے گا، جگہ، ہوٹل، کوئی چیز، موسم. میں کہا یار بڑا آسان سا کلیہ ہے اس کا. جس بندے کے پاس جا کے جس فلم کو دیکھتے ہوئے، جس گانے کو سنتے ہوئے، جس ہوٹل میں کھانا کھاتے ہوئے آپ کو پیچھے بھول جائے نا، وہ کمال بننا ہوتا ہے یار. بڑا سمپل سا یار. وہ دیکھو تمہارے 100 تم کھلاروں میں کھپ کھچ میں پڑے ہوئے تھے، اس نے تمہیں آزاد ہی کر دیا پکڑ کے، بے شک تھوڑی دیر کے لیے کی ہے کہ نہیں. بندہ فلم دیکھتے ہیں فلم میں گم ہو جاتا ہے، کہتے ہیں مار فلم میں لڑائی چل رہی ہے، آپ کا بھی ہاتھ چلنے لگ رہا ہے، وہ مار آپ پوری ہمدردی ہیرو کے ساتھ. نیچے سبسکرائب آپ کو ویلن اتنا برا لگتا ہے، بیل کے آئیکن پہ آپ کو ہیروئن کے ساتھ ہمدردی ہوتی ہے، شادی ہونی چاہیے. اور تھمز اپ کا بٹن دبا اور آپ جو ان سے نا وہ کہتے ہیں یار کہنے آپ کمال کہتے ہیں یار ہائے ہائے کیا کہنا. جو چیز آپ کو اپنے اندر کھینچتی نہیں ہے نا اس میں ہے کچھ نہیں. صرف آپ جو ہے دنیا کا مہنگا کھانا کھائیں اور سارے میں درد شروع ہو جائے کا مطلب ہے مہنگا کھانا جو انسان ہے وہ بیڑا گرک ہو گیا. آپ ایک بندے کے پاس گئے ہیں، کسی نے بتایا کمال بندہ جی کمال، آپ اس کے پاس گئے ہیں تو آپ کو وہ اپنے پیچھے کی 36 فکریں تنگ کری جا رہی ہیں، پھر کمال بندہ چلتا کوئی نہیں، تو پھر بس فکریں زیادہ کام کمال ہے جو ابھی تک آپ کوئی نہیں ٹھیک ہے کہ نہیں بھولی. تو اس لیے یاد رکھیے گا یہ بڑا سمپل سا کرائٹیریا. استاد ہمیشہ پینڈا آسان کرتا ہے، بڑی ضروری کوئی چیز آپریشن میں ہو تو گزارے گا، زیادہ تر وہ ماروں میں نہیں ڈالے گا. یار میرے حساب سے نا یاد رکھنا بڑا اچھا ٹاپک چھیڑا، مجھے یاد کچھ اور چیز بھی آ گئی جو میں 2 دن سے رکھ کے بیٹھا ہوا تھا. ایسے بندوں سے بچو جو تمہیں ججمنٹل ہونے کا احساس دے. آپ کو دنیا میں ایسے لوگ ملیں گے جو آپ کو تھوڑا گلٹ سا دیں گے. ایک ایسے بندوں سے بھی بچو جو تپسیا اور چلے کے چکر میں آپ کو ڈالے. اچھا استاد آسانی پیدا کرتا ہے، وہ کہتا ہے یار جڑے پینڈے وچ میں پیاسے نہ تینوں نہ ہی پینا پے پتر، اللہ تینوں انجی دے دے یار. اور بڑی کوئی ضروری چیز ہے تو ٹھیک ہے، لیکن وہ کہے گا یار نہیں میری نہیں بات. مثلا ایک بندہ 100 جگہ ٹھوکر کھا کے چوٹی پہ پہنچ گیا، گھٹنے چھلے گئے، وہ تمہیں صحیح رستہ بتا دے گا، یا وہ کہے گا جی نہ تم 100 چھڈا کھا پھر پہنچ تیرے علاج یہ وہی نہیں، وہ کہے گا نہیں بھائی نہیں اس رستے سے نہ جانا، صحیح رستہ یہ ہے، ٹھیک ہے کہ نہیں. تو استاد یا وہ بندہ جو انسان نا وہ آپ کو کھیچل میں نہیں ڈالے، جو کھیچل میں ڈالے نا وہ پیسے نہیں دلوانا چاہتا، ایزی لوڈ کروائے گا تو اس کو کوئی کام ہے نہیں. ایک بڑے معروف پھر اس کا مقصد کیا کہنے کا خدا تجھے کسی طوفان سے آشنا کرے. وہ طوفان سے آشنا، وہ بندے کا نام طوفان ہوتا ہے. بڑی انٹرسٹنگ بات بتا دو، طوفان نہیں ہوتا وہ بندہ طوفان ہوتا ہے. دنیا میں سب سے بڑا طوفان وہ ہوتا ہے جو آئے آپ کے اندر کفر کی جھگیاں اڑا کے لے جائے اور ایمان کے محل بھی بن جائیں، آپ کو پتا بھی نہ لگے. کیا کمال ہے، پورا آپریشن ہو گیا ہے اور پتہ نہیں لگا یار یہ کتنا بڑا طوفان تھا، کتنا بڑا طوفان تھا. ٹھیک ہے کہ نہیں. یا آپ کبھی بعد میں کسی زندگی میں بیٹھ کے سوچے یار یہ بندہ نہیں سیکھا، جن تھا یہ طوفان تھا یار.
وہ طوفان سے آشنائی، وہ طوفان پرسونیفائی ہے، وہ یہ والا طوفان نہیں ہے، وہ یہ نہیں کہ بندہ ہے۔ کسی ایسی سچویشن میں آپ کو پڑ جاؤ کہ اس سے گزر کے پھر آپ کو پتہ چلے کہ بندہ ہے پورا، بندہ طوفان ہوتا ہے پورا، منفی بھی دیکھو تو مثبت بھی دیکھو اس کو، ٹھیک ہے کہ نہیں؟ وہ سچویشن بھی ہو سکتی ہے، آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، لیکن میں بتا رہا ہوں کہ وہ استاد کہہ رہا ہے کہ اگر تیری زندگی میں کوئی صحیح بندہ ٹکر گیا نا تو پہلے ہی معافی مانگ لی کہ بھائی تو تگڑا ہے۔ کہیں استاد کہتا ہے جس سے عقل دیتے ہو نا اس پہ عقل نہ لگانا، لیے اس پہ، اس سے لیے نا چھوڑتے عقل نہ لانا، ہے کہ نہیں ہے؟ چلے گی نہیں، جس سے لی ہوئی ہو اس پہ اپلائی نہیں ہوتی، ہے کہ نہیں؟ تو اس لیے وہ طوفان وہاں پر ایک بڑا براڈر سا، وہ بڑا کھلا سا، بڑا ویژن، لیکن یاد رکھیے گا استاد اور ماں تقریباً ملتے جلتے احساس میں ہوتے ہیں، وہ چاہتا ہے کہ یار آسانی پینڈا بچے، کھیچل نہ ہو، رستہ آسان ہو جائے، مشکل سے بچ جائے، جو آپ کو فیل کراتا ہے نا کہ مجھے پتا ہے، یہ بڑا خطرناک ہے۔ آپ کو بڑے لوگ ملیں گے، کئی پیروں کی پیری ایسی چل رہی ہے، کہنا نہیں میں چاہتا تھا لیکن کہہ دیا، ان کی پیری اس ٹول کے ذریعے چل رہی ہے، مجھے پتا ہے کتنا گناہ گار، فیل کرانا ہے صرف آپ نے، وہ بندہ فوراً لیٹ ڈاؤن ہو جائے گا، ہاتھ بند کر معافی، اس کو آپ گلڈ میں، ہر بندہ گناہ گار ہے، آپ کسی کو محسوس کرائیں، ٹھیک ہے کہ نہیں، چہرہ ایسا بنائیں، ایکٹنگ کر دیں زبردست قسم کی، یا کسی کو دیکھ کے بڑے برے تاثر دیں، وہ فارغ ہو گیا نہ کیوں انہیں کو لے میرے اندر دا پتہ لگ گیا کہ کل ہی جناب میں کی کیتا وہ پتہ لگا کہ وہ جنہیں چہرہ بنایا سی اکثر ہی انج کرتے رہتا ہے، وہ تاثر دے رہے، آپ کو بڑے لوگ ملیں گے۔ اچھا ایسے بندے کے ساتھ ایک اور بھی ساتھ تاثر جڑا ہوگا، ایسا پتہ نیکی کا تاثر بھی دے گا کہ میں نیک ہوں، مہربانی کرے ایسے بندے سے تم دبا کے بھاگ جائے جو نیکی کا تاثر دیتا ہے اور آپ کو گناہ گار ہونے کا تاثر دیتا ہے، ٹھیک ہے کہ نہیں؟ وہ علی بن عثمان کی کتاب کا وہ جو واقعہ کہ وہ 40 دن کے روزوں کے بعد جو سا روز 30 روزوں میں سے کوئی آخری روزے پہ بندہ پہنچا اور سب کو دیکھا لینے کے لیے دنیا کھڑی ہے، روٹی کا ٹکڑا نکال کے روزہ توڑ دیا، کسی نے کہا جی یہ کیا؟ اس نے کہا میں روزے رکھ لوں گا 30 یا 60، لیکن جو تکبر میرے دل میں ان کو دیکھ کے پیدا ہو رہا تھا نا وہ میں نے نہیں ہونے دیا۔ میکسیمم یہ ہوگا نا یہ برا سمجھیں گے، وہ تو نہیں برا سمجھے گا، پھر ناٹ، تو اس کے ساتھ پھر ایک چیز ملتی ہے، ایسا بندہ بڑا خوش ہوگا اس کی تکریم ہو۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں اگر لوگ تمہیں دیکھ کے اٹھے اور تمہیں تمہارے دل میں اس کا بہتر احساس تم فیل کرو نا، پراؤڈلی سا فیل کرو، جلدی نہیں ہو سکتا، تمہیں اس بات کی خوشی ہو رہی